بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراہیۃ ان یتخذ علی القبر مسجدا۔ حدیث کے اندر 3 چیزیں آئی ہیں اور عنوان میں اس میں سے ایک حصہ قرار دے دیا گیا، ان یتخذ علی القبر مسجدا۔ مسجد، قبر پر مسجد بنانے کے مسئلے کے بارے میں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے زائرات القبور۔ ایک مسئلہ ان عورتوں پر کہ جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہے، اس میں سلسلے میں علماء کے 2 موقف ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے ممانعت تھی اور بعد میں وہ منسوخ ہو گئی وہ ممانعت اور اجازت دے دی گئی، جیسا کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور الا فزوروها۔ تو الا فزوروها یہ عام ہے اور اس میں مرد عورت سب شامل ہیں، اور یہ جو لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، یہ پہلے عرصے کی یا پہلے زمانے کی حدیث ہے، انہیں اجازت سے پہلے کی حدیث ہے۔ اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ممانعت جب فرمائی تھی تو اس میں کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا ہوگا عورتوں سے خصوصیت کے ساتھ کہ ان کو تو بالکل قطع نہیں جانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیوں ممانعت فرمائی تھی قبروں کی زیارت کے لیے؟ تو اصل میں پہلے امتوں کے اندر بھی اور عرب کے اندر بھی بت پرستی اور شرک پرستی، شرک کی بنیاد یہی چیزیں بن گئی تھی۔ جیسے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جو ود تھا، سوا تھا، یغوث تھا، یعوق تھا، وہ اصل ان کے زمانے کے بڑے بزرگ تھے، تو بعد میں انہوں نے ان کے مجسمے بنا لیے یادگار کے لیے، تو پہلے یادگار کے لیے اور اس کے بعد اس کی پھر پوجا بھی شروع ہو گئی۔ اسی طریقے سے باقی اقوام کے اندر بھی شیطان کی یہ ہمیشہ کوشش رہی کہ لوگوں کو وہ شرک میں مبتلا کر لے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ حربہ بالخصوص استعمال کیا کہ لوگوں کو اللہ سے توجہ ہٹا کر محسوسات کی طرف کر لی، اور ان کو یہ بتایا کہ اصل وسائل ہے، ذرائع ہے، جیسے یہ بت پرست اقوام آج بھی کہہ رہے ہیں، اصل ہم اس کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں، بس لا نقربہم، کیا ہے وہ آیت، لا نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ یہ ذرائع ہیں ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے، اس وجہ سے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آج کل بھی یہی دلیلیں دیتے ہیں ہندو لوگ، یہ کیا ہے، علامت ہے، اصل تو وہ ہے، ان کی آتما ہے، ان کا کوئی وہ دیوی ہے، وہ شکتی ہے، اور وہ اصل محتمہ ہیں، وہ کیا کہیں ان کو بھگوان ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں، تو ہم اس کے کرتے ہیں۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں کیونکہ کچھ لوگ اپنے بڑے بڑے لوگوں کو پھر ان کے خاندان والے ان کو ہر اعتبار سے دنیاوی اور مذہبی اعتبار سے بڑے سمجھتے تھے، تو ان کو ایسا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو مستحکم کرنے کے لیے مسلمانوں کے اندر توحید کے عقیدے کو مستحکم کرنے کے لیے مطلقاً قبر پرستی سے ممانعت فرمائی تھی، قبروں کی زیارت سے جو ہے ممانعت فرمائی تھی۔ بعد میں جب یہ توحید مستحکم ہو گئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا ہے کہ اب تو لوگ سمجھ گئے کہ اللہ اور اللہ کی صفات کیا ہے اور اللہ کی توحید کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، کیونکہ اس کے بھی کچھ فوائد ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کوئی قبرستان پر جائے اپنے آبا و اجداد کے، تو وہ یہ تصور کر لے وہاں کہ میرا حال بھی یہ ہونے والا ہے، آج ان کو کوئی پوچھنے والا، ہم ان کو کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ اب یہ اس وقت مٹی کے اندر دبے ہوئے ہیں، بے بسی کے عالم میں ہیں، تو میں اس وقت دنیا کے نشے میں ہوں، اقتدار میں ہوں، جوانی میں ہوں، مال و دولت سے مالا مال ہوں، کل تو میرا حشر بھی یہ ہوگا۔ حقیقت تعیر ہوگی، وہ کتاب الجنائز کے اندر اس قسم کے احادیث آ جائیں گے کہ اس کے کیا کچھ فوائد ہیں۔ اور اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مطلقاً روکنا بھی پسند نہیں فرمایا ہے، فی نفسی اس کی اجازت دے دی، کوئی فرض واجب قرار نہیں دے دیا، کوئی لازمی قرار نہیں دے دیا ہے، البتہ اجازت دے دی ہے۔ وہ ابھی شرائط کے ساتھ جا کر ان کے لیے دعا کر لے، ان کی زیارت کر لے اور اپنی عبرت حاصل کر لے، عبرت حاصل کرنے کے لیے زیارت حاصل۔ یہ تو ایک موقف ہے کہ اب تو اجازت ہے مردوں کو بھی عورتوں کو، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس میں صحیح موقف یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں میں یہ فرق کیا جائے۔ مرد تو بہرحال کچھ سمجھدار بھی ہوتے ہیں، مضبوط دل کے بھی ہوتے ہیں، اور اکثر یہ بدعت خرافات توہمات عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا جزا فضا کریں گے، اور اس قسم کے واقعات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیش آئے۔ وہ عورت جو ایک قبر پر جو ہے روتی پیٹتی تھی اپنی اولاد کے بارے میں، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نصیحت کی تھی کہ تم جو ہے صبر کرو۔ تو میں نے کہا وہ اپنے غم میں وہ روتی پیٹتی تھی، اس نے کہا جا کون ہے تو اپنا کام کر، تجھے یہ مصیبت ایسی مصیبت پڑی ہوتی تو پھر میں دیکھتی کیا صبر کر لیتی۔ تو بعد میں اس کو پتہ چلا تو اس کو کسی نے کہا تم نے پتہ ہے یہ کس کو کہا؟ وہ غم بھول کے پھر ڈھونڈتے ہوئے جو ہے ان کے گھر پہنچی کہ میں اب معافی تلافی کروں، تو میرا تو ایمان ہی گیا، میں تو جو ہے برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی ہے۔ وہاں جو ہے پھر حضور نہیں ملے، پھر ان کے ازواجات مطہرات سے ان کو منت سماج کرنے لگی کہ مجھے ذرا سفارش کر کے معاف کرا دے۔ تو خیر اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے تو ان سے بھی دکھا یہ اس قسم کے واقعات ہوتے تھے کہ عورتیں جو ہیں بہت کم برداشت کرنے والی ہوتی ہے اور بہت توہمات کی شکار ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آج بھی جو ہے یہ ممانعت برقرار ہے، اتنی شدت کے ساتھ بھی نہیں کہ بالکل ہی حرام قرار دے دیا جائے، تو کیونکہ بعض احادیث سے جو ہے کہیں کچھ نہ کچھ کسی قدر اس کی اجازت بھی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی کا انتقال وہاں مکہ میں ہوا تھا، مکہ سے دور ایک جنگل میں، تو ان کا دفن وہیں کیا گیا تھا۔ جب حضرت عائشہ حج ہو گئی تو اپنے بھائی کی قبر پر گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو نہ آتی، لیکن یہ ہے کہ
آپ جو ہے اس وقت ہم تو بھائی بھائی کی طرح رہتے تھے، بھائی بہن تھے، اور ہمیں بھی بڑی پیار محبت تھی، لیکن بدقسمتی سے ہے کہ میں تو آخری وقت آپ کو دیکھ بھی نہیں سکی، تو اب میں نے یہ سمجھا ہے کہ تیری قبر پر آ کر جو سلام کر لوں، دعا کر لوں وغیرہ وغیرہ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھی نفسی کچھ نہ کچھ جواب ہے۔ اس وجہ سے آج کل اگر کوئی جائے اور احتیاط سے کوئی جائے تو یہ تو اس حرمت قطعی کے ذیل میں نہیں آتا ہے، کیونکہ لعنت کا مستحق ہونا حرمت قطعی پر دلالت کر لیتا ہے، اس عمل کے حرمت قطعی پر دلالت کر لیتا ہے، اس وجہ سے حرمت قطعی یہ ہے عام قبروں کا معاملہ۔ باقی جو یہ زیارتوں ویارتوں پر جانا، تو اس کے اور بہت سارے قبائل، ایک تو وہ ہے کہ اول تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں اگر کوئی جائے تو محض جاتا ہے اپنی مرادیں مانگنے کے لیے، بدعت خرافات کرنے کے لیے، اور دوسرے وہاں اور ہزاروں قسم کے منکرات ہوتے ہیں، تو وہاں جا کر جو ہے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بہت شاندار زیارت بنی ہوئی ہے، محل بنا ہوا ہے اور کمکمے لگے ہوئے ہیں اور لوگ اتنے آئے ہوئے ہیں، یہ شاید جو ہے کوئی ایسا بزرگ ہے کہ جو داتا گنج بخش ہے، اور جو ہے دنیائی میں ہماری مرادیں پوری کرنے والا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے خرافات کر لیتے ہیں۔ وہ قاری حنیف صاحب ایک گزرے تھے، وہ پاکستان کے، وہ کہتے تھے میں گیا تھا ایک زیارت سے گزر رہا تھا، تو وہاں سے ایک عورت بیٹھی تھی، وہ پنجابی، تو وہ مرغا ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، وہ تو اس کو قبر والے کو کہتے تھے ککڑ لے پتر دے، ککڑ لے پتر دے، ککڑ لے پتر دے، تو یہ میرا ککڑ لے لے اور مجھے جو ہے بیٹا دے دے۔ تو ایسے ایسے جو ہیں عورتیں کرتی رہتی ہیں، تو اس وجہ سے وہ اور خرافات ہے۔ یہ ہے اس حد تک کہ اگر کوئی خاص رشتہ دار، مثلا کسی کا باپ مرا ہے، کسی کا بھائی مرا ہے، کسی کا شوہر مرا ہے، کبھی وہ دل کو تسلی دینے کے لیے جائے، تو اس وجہ سے وہ اس کو حرمت قطعی بھی قرار نہیں دی جا سکتی ہے، وہ ہے اس کے کسی حد تک جواز۔ لیکن وہ جو ہے نا عام طور زیارتوں پر نا وہاں تو اختلاط بھی ہوتا ہے دوسرے ملک، اور میلہ ہوتا ہے، بدماش قسم کے لوڈے لپنگے بھی وہاں جاتے ہیں وغیرہ، کیا نہ کیا سنتے ہیں ہم، کیا نہ کیا دیکھتے ہیں، کیا نہ کیا ہوتا ہے زیارتوں پر۔ وہ تو بہرحال دوسرے منکرات کی وجہ سے تو بالکل ہی خراب ہے۔ تو زائرات القبور کے سلسلے میں یہ مسئلہ ہے، یہ مشکات کے اندر بھی پڑا ہوگا، وہاں بھی تفصیل تم نے یاد رکھی ہوگی۔ ہاں انشاءاللہ ایک بات بھی یاد نہیں ہوگی، اور وہ تو یہ بھی پتہ نہیں مشکات میں پڑا تھا یا وہاں کافیہ میں پڑا تھا، یا قطبی میں شاید آیا ہوگا، وہاں دیکھ لینا دوبارہ۔ اچھا، دوسری چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمائے والمتخذین علیہ المساجد، اور وہاں پر مسجدیں بنا لینا، ان جگہوں پر مسجدوں کو بنا لینا۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، اس سے اگر یہ مراد لے لیا جائے ان کو سجدہ گاہ بنانا، تو یہ تو حرام قطعی ہے، چاہے وہ نبی ہی کی قبر کیوں نہ ہو۔ جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ اليہود والنصارى حیث اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، تو یہ تو حرام قطعی ہے، تو چاہے وہ نبی ہی کی قبر ہو تو وہاں تو اس کو سجدہ گاہ نہیں بنا سکتا، لیکن رہا وہاں مسجد بنانا، مسجد بنانے کے سلسلے میں، یعنی اس قبر کے پاس، کسی بزرگ کی قبر کے پاس مسجد بنانے، اس سلسلے میں
تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس بزرگ کی روح سے استفادہ کرنے کے لیے یہاں جا کر نماز پڑھیں گے، لوگ آئیں گے نماز پڑھیں گے، یہاں جانے والا اس سے جائے، یہاں جو مسجد بنائی ہے اس بزرگ کی وجہ سے یہ مسجد میں زیادہ جو ہے میرے لیے باعث سکون اور نزول رحمت یا وغیرہ وغیرہ کا اس قسم کا عقیدہ رکھے کہ وہاں جو ہے مجھے زیادہ ہوگا اس بزرگ کی وجہ سے۔ تو کیونکہ اس میں جو تقدس آیا ہے وہ اس مسجد کے اندر جو تقدس ہے وہ اس بزرگ کے زیارت کے پاس ہونے کی وجہ سے اس مسجد کے اندر تقدس، یہ عقیدہ بھی جو ہے حرام ہے، اس کو بھی، کیونکہ مسجدوں کا تقدس جو ہے محض اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے عبادت کے گھر ہیں، یعنی ان مسجدوں کی نسبت جو ہے اللہ کی طرف ہونے کی وجہ سے اس میں تقدس ہے، باقی کسی زیارت کے پاس یا کسی بزرگ کی قبر کے پاس بنانے کی وجہ سے اس میں کوئی تقدس نہیں، یہ بھی شرکی جلی ہوگا، یہ قسم کا یہ شرکی جلی ہے۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہاں زائرین کے لیے، جو زائرین آئیں گے اور وہ اس وقت یہاں نماز وغیرہ پڑھیں گے، تو اس کے لیے مسجد وہاں بنائی گئی۔ تو بزرگوں کی زیارت کو فروغ دینے کے لیے اس کے ضمن میں یہ ہوگا کہ یہ دراصل زائرین کو مزید دعوت دینے کے لیے، تو مان لی یہ بھی سہولت ہے کہ تم زیارت کو آ جاؤ، یعنی اصل اس کے پیش نظر ہوتا ہے زیارت کو مزید فروغ دے لینا، یہاں باتھ روم بھی ہے، یا مسجد بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آ جائیں، جو وہاں کے مجاور ہیں ان کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا، زیارت کی آمدنی میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ تو مقصد اس کا بھی تقریباً وہی ہوتا ہے کہ گویا کہ یہاں جو ہے لوگ نماز بھی پڑھیں گے، چلو وہ بزرگ کی تقدس کی وجہ سے اس کا وہ تقدس نہیں سمجھیں گے، لیکن تو یہاں جو ہے اس میں اور فروغ مل جائے گا۔ یہ بھی شرک خفی میں ہے، شرک جلی تو نہیں ہے یہ، لیکن یہ شرک خفی ہے، یہ شرک خفی میں شامل ہے۔ البتہ اگر بغیر کسی ارادے کے وہاں مسجد پہلے سے بنی ہو یا مسجد بنائی گئی ہو اور اس کے پیش نظر یہ نہیں تھا، مثلا جگہ وگہ کی وجہ سے، یہاں جگہ ہے تو چلو یہاں مسجد بنائیں گے، پھر محلے والے بھی نماز پڑھیں گے اور چلو زائرین بھی جو آتے ہیں جو بھی کر لیتا ہے، یعنی ان کی زیارت میں آنے والوں کو، زائرین کی زیارتوں کو فروغ دینے کے لیے، اس کا پرچار کرنے کے لیے، ان کو سہولت فراہم کرنے کے لیے یہ پیش نظر نہ ہو، بلکہ اتفاقاً ایسا ہوتا ہے کہ کہیں وہ مسجد ہوتی ہے، بن گئی ہے، جگہ بن ہونے کی وجہ سے وہاں پر جگہ ہے، یا وہاں محلہ ہے تو موقع ہی نہیں ہے تو وہیں پر جو ہے بنا دی، تاکہ جماعت کی کثرت بھی ہو جائے، وہ لوگ بھی آ جائے، ہم لوگ بھی نماز پڑھنے کے، تو وہ پیش نظر اس کا زائرین کو فروغ دینا یا اس کی آمدنی میں اضافہ کر لینا، یا پھر جو ہے اس زیارت کے جیسے عام طور اس کے پھر عرس منا لینا یا وغیرہ وغیرہ، وہ چیزیں نہ ہوں، محض اتفاقی طور کسی وجہ سے، یا پہلے سے وہ مسجد تھی وہاں تو، اور جو ہے یا اتفاقی طور بغیر اس تصور کے خیال کے جو ہے وہاں مسجد ہے، تو
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عمومی طور جب دیکھا جاتا ہے تو زیارتوں پر جو مسجدیں ہوتی ہے تو وہ محض اس کے پیش نظر، اصل مسجد جو ہے وہ بنائی جو جاتی ہے وہ محض زائرین کے زیارت میں معاونت پیدا کرنے کے لیے اور اس زیارت کے زائرین کو فروغ دینے کے لیے، ان کی سہولت پہنچانے کے لیے اس قسم کی مسجد بنائی جاتی ہے۔ یہ شرک جلی میں ہوگا، اور یہ بھی دوسرے درجے میں، شرک خفی کے درجے میں، دوسرے درجے میں بھی یہ بھی باعث لعنت ہی ہوگا۔ اس وجہ سے یہاں جو ہے مسجد، حتیٰ کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ کسی بزرگ کو مسجد کے پاس دفن کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کہ عام طور یہ کر لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے مسجد کے ساتھ ہی کر لیں گے تاکہ یہاں لوگ آئیں گے، وہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، زیارت بھی کریں گے، یعنی پہلے سے مسجد بنی تھی، بعد میں کسی بزرگ کو جا کر وہاں دفن کر دیا، اس کو بھی جائز قرار نہیں دیتے۔ باقی بھی اس میں تفصیل ہے، وہ فقہ کی کتابوں میں ہے۔ یہ والسرج، اسی طریقے سے چراگاہ کر لینا مزارات پر، زیارات پر، تو یہ عام طور جو ہے دو وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو یہ کر لیتے ہیں کہ اس وقت جیسے یہاں آج کل تو جو ہے بجلی کا ہے، لیکن پہلے ایسا کر لیتے تھے کہ وہاں کوئی اس کا دن یوم ولادت ہوتا تھا یا یوم وفات ہوتا تھا یا کوئی اس کا دن ہوتا تھا، تو اس وقت ارد گرد اس کے جو ہے شمع جلاتے تھے اور چراگاہ کیا جاتا تھا، چراغ جلاتے تھے یا شمع جلاتے تھے۔ یہاں اب بھی ہے وہ بورشا مالا کے اندر، تو وہاں جو ہے اس کے ارد گرد جتنی بھی جو دیوار ہے تو اس میں اس کے دن کے موقع پر جو ہے چاروں طرف جو ہے شمع جلائی جاتی ہے۔ تو یہ چراگاہ کرنا، یا چراگاہ کرنے میں بھی یہ لائٹیں بھی شامل ہیں، یہ لائٹیں لگا لینا اور پھر یہ چراگاہ کر لینا۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کی وحشت کو دور کرنے کے لیے، بزرگ کی وحشت کو، حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے جتنے اعمال اچھے ہوں اور حقیقی معنوں میں اگر وہ بزرگ دنیا کے اندر نیک راہ ہو، صاحب عمل ہو، صاحب تقویٰ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر اس کی وحشت کو اعمال کے ذریعے سے دور فرما لیتا ہے، اس کی وحشت کو دور کر لیتا ہے، اس کی نیک اعمال اور اس کی تقوی کی وجہ سے۔ لیکن اگر فرض کرو کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ بچائے کہ دنیا کے اندر وہ کتنا ہی مشہور اور کتنا ہی بظاہر وہ نیک رہا، لیکن یہ یقینی نہیں ہے کہ کیا اس کی موت بھی جو ہے ایمانی پر یا اسی حالت میں ہوئی ہو۔ امید تو رکھی جا سکتی ہے ظاہری اعمال ہی پر، ہمیں تو اجازت نہیں ہے ہم نے دنیا میں کے اعتبار سے برے اعمال کی وجہ سے کسی کو جہنمی کہہ سکتے ہیں، نہ کسی کو جو ہے اچھے اعمال کی وجہ سے کسی کو جنتی کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں تو بہرحال اس میں تو توقف ہے، خدا جانتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے۔ بہرحال بظاہر اگر وہ نیک رہا ہے تو ہم اس کی نیکیوں کو گنائیں، ہم ان نیکیوں کو پرچار کریں تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے، لیکن اس کی جنتی جاننے میں ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ کیا معاملہ اس نے کیا ہے، لاسٹ پر انجام کار کیا ہوا، وہ خدا بہتر جانتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ چراگاہ کرنا وہاں یہ فضولیات میں شامل ہے، اور فضولیات جو ہے یہ تبذیر میں ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اسراف تو وہ کہلاتا ہے کہ جہاں خرچ کرنے کا موقع ہو، جواز ہو، تو حد سے زائد کر لے، وہ اسراف کہلاتا ہے۔ ایک کہلاتا ہے
تبذیر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اس میں یہ فرق کیا. تبذیر اس کو کہتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا جائز ہی نہ ہو اور وہاں خرچ کر لے، یہ تبذیر کہلاتا ہے. تو یہاں مال کو خرچ کرنا کیا جواز ہے؟ زیارتوں پر مال کو خرچ کرنے کا کیا جواز ہے؟ تو کوئی جواز نہیں، کوئی شرعی جواز نہیں. جب جواز ہی نہیں ہے تو کس ذیل میں آئے گا؟ تبذیر کے ذیل میں. اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تو لہٰذا اس معنی کر کے بھی یہ حرام ہوگا اور ناجائز ہوگا. تو اس وجہ سے جو ہے یہ چراغاں وراغاں کر لینا، تو چاہے وحشت کو دور کرنے کے لیے ہو یا وہاں زائرین کی سہولت کے لیے ہو. دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ زائرین کی سہولت کے لیے یہاں روشنی رہے، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. تو یہ اسی ذیل میں آئے گا جو میں نے یہ کہا، یہ ایک قسم کا شرک خفی ہے کہ گویا کہ ایک منکر کو اس بزرگ کی وجہ سے، اس بزرگ کے ساتھ عقیدت ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کو فروغ دیا جاتا ہے. تو عقیدت کی بنا پر جو ہے نا فروغ دے رہا ہے کہ یہاں اور زیادہ زائرین آ جائے وغیرہ وہ ہو جائے، تو اس میں تو مالی اضاعتی مال بھی ہے اور جو ہے عقیدے کی بھی خرابی. اس وجہ سے وہ شرک خفی کے ضمن میں آ جاتا ہے. تو یہ دونوں صورتوں کے اندر بہرحال یہ بھی جو ہے ممنوع ہے. اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر بھی لعنت فرمائی ہے.